السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلك الایام نداولها بین الناس، وقال تعالی ان اللہ لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ایمان لمن لا امانة له ولا ایمان لمن لا عهد له، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما إلى آخر الحديث، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میرے عزیزوں اور دینی بھائیوں، کوئی سال، کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ اپنی ذات کے اعتبار سے منحوس نہیں ہوا کرتا، نامبارک نہیں ہوا کرتا، ناکامیوں کا نہیں ہوا کرتا۔ وہ تو ایک خالی برتن کی طرح ہے، صحیح منصوبہ بندی ہو اور دین و شریعت کی حقیقی پابندی ہو اور اپنی قیادت اور اکابر علماء پر اعتماد ہو، خود احتسابی اور اپنی ناکامیوں کو دہرانے سے بچنے کا حوصلہ ہو، تو آنے والا سال، آنے والا مہینہ، آنے والا ہفتہ، آنے والا دن کامیابیوں سے بھرا جا سکتا ہے۔ اگر سابقہ بے حسی، صرف جذبات اور نعرے بازی، وقتی طور پر حکومتوں اور پارٹیوں کے خلاف اشتعال اور احجاج صرف پیدا کر لیا جائے، لیکن اپنے لیے کوئی لائحہ عمل نہ ہو، پچھلی غلطیوں کا جائزہ نہ ہو، تو پھر آنے والا وقت بھی ناکامیوں سے ہی بھر دیا جاتا ہے، شکست کے واقعات سے ہی بھر دیا جاتا ہے۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور اللہ نے فرمایا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اس کی محنت ضرور دیکھی جائے گی، اس کو بتلا دی جائے گی، اس کا اثر اس کے سامنے لایا جائے گا۔ انی لا اضیع عمل عامل، ہم کسی عمل کرنے والے، کوشش کرنے والے کی کوشش کو ضائع نہیں کرتے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری قوم اور مسلمانوں کے اندر دو چیزوں کی سب سے زیادہ ایسے وقت میں ضرورت ہے۔ ایک ہے اپنے اکابر، اپنی قیادت اور باغڈور سنبھالنے والے بڑوں پر اعتماد، میڈیا کے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو، چند ضمیر فروشوں کے اخباری بیانات سے متاثر نہ ہو، اور پتہ نہیں کون کون سی افواہیں جو سوشل میڈیا پر چلا دی جاتی ہیں، اس کی وجہ سے مسلمان اپنے اداروں اور اپنے قائدوں پر
بے اعتمادی کے شکار نہ بن جائے۔ اور دوسرا انقلاب، تبدیلی، یہ کوئی صبح میں فیصلہ کر دیا جائے شام تک انقلاب آ جائے، ایسا نہیں ہوا کرتا۔ عجلت اور بے صبری نقصان دہ ہوا کرتی ہے، عجلت بھی نہیں، بے صبری بھی نہیں۔ محنتیں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان محنتوں کا اثر دکھلاتے ہیں اور غیب سے اثر دکھلاتے ہیں، بشرطے کہ محنت صحیح خطوط پر، منصوبہ بندی صحیح بنیادوں پر کی جا رہی ہے۔ حالات آتے ہیں، تاریخ کا پورے 1400 سال میں سب سے زیادہ اندوہناک، زلزلہ خیز اور آدمی کو پست حوصلہ کر دینے والا واقعہ تاتاریوں کا مسلمانوں پر حملہ ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ میں اور اسی طریقے سے انگریز مورخین نے اپنی کتابوں میں تاتاریوں کے حملہ کرنے کے واقعے کی جو منظر کشی کی ہے، تاریخ لکھنے والے مورخ کا قلم لرز جاتا ہے۔ انسانوں کی لاش نہیں، ان کے سروں کے مینارے تعمیر کیے گئے، مینارے کھڑے کر دیے گئے اور اس کے اوپر کھڑے ہو کے قاتلوں نے دندناتے ہوئے للکارا، بستیوں کی بستیاں قبرستانوں میں تبدیل ہو گئی، اور اس قدر کہ یہ کہا جائے کہ تاتاری شکست کھا چکے ہیں تو اس بات کی تصدیق نہ کرنا، ناقابل تسخیر طاقت ہے تاتاریوں کی، ان پر مسلمان کیسے غالب آ سکتا ہے؟ اس زمانے میں تاتاری حملے کا اتنا اثر دوسری قوموں پر بھی ہوا کہ سمندر پار رہنے والے، شکار پر گزارا کرنے والی قوموں نے شکار نہیں کیا، صرف خوف و ہراس کی کیفیت کی وجہ سے کہ تاتاریوں نے سویڈن کے اس پار حملہ کیا ہے مسلمانوں پر، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہم پر بھی حملہ آور نہ ہو جائے۔ اس قدر بزدلی، اس قدر مرعوبیت اور اس قدر غیر مسلم مورخین نے بھی لکھا ہے کہ اعتماد کو ٹھیس پہنچانے، ختم کرنے والے حالات۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں اس وقت مسلمانوں نے سلطنت کو تو کھویا تھا لیکن ہمت کو نہیں کھویا تھا، اور خاموشی کے ساتھ دعوت کا کام، انقلابی سرگرمیاں اور بہت نیچے کی سطح سے دین کے زندہ کرنے اور اسلام کی دعوت کے ہر طبقے میں عام کرنے کے لیے وہ کوششیں ہو رہی تھی کہ تاتاری حکمران سلطان غازہ کے قریب، تاتاری حکمران گزرا ہے سلطان غازہ، ان کے قریب ایک وزیر اعظم ہوا کرتے تھے امیر توزوں، انہوں نے اسلام کے سلسلے میں معلومات، اسلامی شعائر کی خوبیاں، اسلام کی صداقت اور حقانیت کے سلسلے میں اس تاتاری بادشاہ کو مطمئن کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد دوسری طرف خانقاہی نظام کے ذریعے سے شیخ جمال الدین رحمت اللہ علیہ، اس زمانے میں مسلمان سماجی طور پر سلطنت کی نگاہوں میں اتنا گھٹیا ہو چکا تھا کہ شیخ جمال الدین رحمت اللہ علیہ اپنے قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں اور تغلق تیمور شہزادہ شکار کے لیے نکلا ہے، اور اپنے نشے میں چور، اپنی قیادت کا زعم اور اتنے مسلمانوں کے خون کے ذریعے سے
نہروں تالابوں کو رنگین کر دینے کے واقعات جس نے دیکھا ہو تو وہ کتنے تکبر اور فرعونیت کے زعم میں ڈوبا ہوگا۔ تغلق تیمور شہزادے نے شیخ جمال الدین کو دیکھا تو کہا کہ آج تو میرا دن منحوس گزر گیا، میں شکار کے لیے کیسے جاؤں؟ آپے سے باہر ہو کر اس نے کہا کہ تم بہتر ہو یا میرا کتا بہتر ہے۔ شیخ جمال الدین رحمت اللہ علیہ نے کوئی لمبا وعظ نہیں کیا۔ شیخ جمال الدین رحمت اللہ علیہ کی کتنی آہیں اور کتنے آنسو اور کتنی منصوبہ بندیاں اور کتنے اس موقع کے انتظار میں دعائیں گزری ہوں گی کہ شیخ جمال الدین رحمت اللہ علیہ نے اس بچے سے کہا، یہ شہزادے سے کہا، اگر میں ایمان پر دنیا سے چلا گیا تو پھر تمہارا کتا تمہارے کتے سے میں بہتر ہوں، اور اگر اللہ نہ کرے اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمہارا کتا مجھ سے بہتر ہے۔ تغلق تیمور شہزادے کے دل پر ایسی چوٹ لگی اور سوچنے کا رخ ایسا بدلا اور یہ ایمانی دعوت اتنی اثر انداز ہوئی، اس نے کہا جب میں سلطنت کی تاج پوشی مجھے کر دی جائے اور میں اقتدار پر فائز کر دیا جاؤں، اس وقت میرے پاس آنا، میں پھر اسلام اور اسلام کی طرف دعوت پورے کھل کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ شیخ جمال الدین رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ شیخ جمال الدین رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد بہت جلد یہاں پر تغلق تیمور شہزادے کو امیر بنا دیا گیا۔ شیخ جمال الدین رحمت اللہ علیہ نے اپنے شہزادے، اپنے صاحبزادے شیخ رشید الدین رحمت اللہ علیہ کو انتقال کے وقت قریب بلایا اور کہا کہ بیٹا میں ایک امانت تمہارے حوالے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ وقت کے شہزادے نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ مجھے اقتدار حوالے کیے جانے کے بعد مجھے آ کر وہ اسلام کی دعوت سے ضرور مطلع کرنا، میں اور میرے حواری اور وزراء سب اسلام قبول کریں گے۔ شیخ رشید الدین رحمت اللہ علیہ 7 سن ہجری میں تاتاریوں کے اس قتل عام کے بعد، اس خون ریزی کے بعد، اس بہت بڑی وسیع تباہی کے بعد 7 سن ہجری میں غیب سے اللہ نے یہ نظام بنایا کہ شیخ رشید الدین رحمت اللہ علیہ اس تاتاری بادشاہ کے محل میں جانا چاہتے ہیں، اور اس درویش صفت شخص کو کیسے اندر جانے دیا جائے گا؟ بالآخر واپس کیا گیا۔ یہ محل کے باہر ہی اذان دیتے رہے اور اپنی نماز پڑھتے رہے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، فجر کی اذان اور بالکل سناٹا، اور اس سناٹے میں اذان کی آواز کسی طریقے سے اس شہزادے تک پہنچ گئی جو اب بادشاہ بن چکا تھا۔ کون ہے یہ بدتمیز؟ کون ہے اس وقت ہماری راحت میں خلل ڈالنے والا؟ گرفتار کر کے شیخ رشید الدین کو لایا گیا۔ انہوں نے کہا آپ کو یاد ہے وہ فقیر و صوفی اور وہ درویش کہ جن کے سامنے آپ نے کہا تھا کہ آپ میرے سلطنت پر فائز ہونے کے بعد مجھے اسلام کی اس دعوت کے سلسلے میں متوجہ کرنا، تو فوراً اس شہزادے تغلق تیمور کے ذہن میں پورا واقعہ گھوم گیا۔ اس نے اسلام قبول کیا، اپنے وزیروں کے سامنے پیش کیا، ان وزیروں نے بھی اس اسلام کو قبول کیا، اور پھر تاتاری بادشاہوں سے اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی دعوت کا اور اسلامی مملکت پر طویل عرصے ذمہ داریاں سنبھالنے کا جو کام لیا وہ پوری تاریخ جانتی ہے۔ ایک واقعہ تو تاریخ کا یہ، اور دوسرا واقعہ تاریخ کا 10ویں صدی ہجری میں اور 16ویں صدی میں فتنہ اکبری، جس ملک میں حضرت شیخ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے اسلامی سلطنت اور
اور مسلمان حکمرانوں کے قدم، اور جہاں انہوں نے اپنے نور باطن اور اپنی روحانیت کے ذریعے سے اسلام کو پھیلایا اور ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا، وہاں پر ایک ایسا بادشاہ جسے اکبر کہا جاتا ہے، اور ایسا فتنہ، ایسا ارتداد کہ اب دین محمدی کی نہیں اور اب اسلام کی نہیں، اب دین اکبری کی ضرورت ہے۔ اور فائز ہونے والا بادشاہ اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا، اور وہ طاقت رکھنے والا کہ جس نے کسی میدان میں شکست نہیں کھائی، اپنے طاقت بازو پر وہ اعتماد کہ سلطنتیں گھٹنے ٹیک دیا کرتی تھی۔ اس زمانے میں ایک اللہ والے شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے بغیر کسی ہنگامے، بغیر کسی شور شرابے اور بغیر کسی نمائشی کاموں کے، شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے خفیہ طریقے پر اس زمانے کے خط و کتابت کے نظام کو استعمال کیا اور اکبر بادشاہ کے ایک ایک وزیر تک ذہن سازی کی، انہیں فتنے اکبری کے اور دین الہی کے دور اثرات اور نقصانات سے انہیں واقف کروایا، اور اسلام کی حقیقی صورت حضرت سید شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے، مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے ان وزراء کو ایک ایک صوبے کے اندر متوجہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اکبر کو بھی زندگی کے آخری دنوں میں بعض تاریخی روایت کے مطابق توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اس کے بعد ایک زمانہ اسی کی نسل میں اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا آیا کہ جن کو بعض علماء نے خلیفہ راشد کہا، اور جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر معمولی کام لیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لانے کے سلسلے میں ایک تبدیلی نصاب و نظام میں، ایجوکیشنل سسٹم کے نصاب و نظام میں 26 جنوری کا موقع ہمارے اسکولز، ہمارے کالجز، ہماری یونیورسٹیاں بھی وہی بولنے لگ جائیں جو دوسری زبانیں بولتی ہیں، جہاں تاریخ کو مسخ کر دیا گیا، جہاں جان بوجھ کر خیانت کی جا رہی ہے، جہاں پر علاؤالدین خلجی کو ہم نہیں کہتے کہ وہ فرشتہ صفت تھے، ہم نہیں کہتے کہ وہ ابو بکر و عمر کے ہم پلہ تھے، ہم نہیں کہتے کہ وہ خلافت راشدہ کے نمونہ تھے، لیکن تاریخ یہ گواہی دیتی ہے، اپنوں نے اور غیروں نے جو لکھا وہ صفحات گواہی دیتے ہیں کہ وہ موجودہ حکمرانوں اور موجودہ وزراء سے 1000 درجے بہتر تھے۔ انہوں نے مذہبی رواداری کے ساتھ سلطنت کو سنبھالا، یہاں فرقہ واریت کو ہوا نہیں دی، ذات پات کی بنیاد پر ملک کو نہیں توڑا، یہاں کے خزانوں کو لوٹ کر اب بیرون ملک خزانوں کو منتقل نہیں کیا، اور باہر کے دشمنوں کو راضی کرنے کے لیے اپنی رعایا کے ساتھ سوتیلا پن اور دوغلا پن اور دورخی کا طریقہ انہوں نے نہیں اپنایا۔ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ ایک نیک صفت اور ولی صفت اور ایک اولیاء کی صف میں اپنا مقام رکھنے والا وہ شخص کہ جس کے دائرے سلطنت میں کسی غیر مسلم پر بھی ظلم گوارا نہیں، وہاں پر ہر مذہب کے ماننے والے کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی کھلی آزادی دی جا رہی ہے، وہ شخص کہ جس نے انگریزوں کے پیر پھیلانے اور انگریزوں کے سازشوں کے رچنے کو انہوں نے بھانپا اور جنگ آزادی لڑی، انگریزوں سے مقابلہ کیا اور ان کی زندگی کو بگاڑ کر پیش کیا جائے، مسخ کر کے پیش کیا جائے، اور آپ بھی انہی جھوٹی اور مسخ شدہ تصویروں کو دہراتے رہے۔ جنگ آزادی میں مسلمانوں نے مقتدی ہونے کا، متبع ہونے کا رول نہیں ادا کیا، انہوں نے قائد ہونے کا،
امام ہونے کا رول ادا کیا ہے، کیونکہ مسلمانوں نے 100 سال کی یہاں کی بادشاہت اور جنگ آزادی اپنی جان بچانے کے لیے نہیں، اپنے مکانوں کی حفاظت کے لیے نہیں، مسلمانوں نے جنگ آزادی اپنے جہاد کا مقدس فریضہ سمجھ کر لڑا ہے، عبادت سمجھ کر انہوں نے لڑا ہے، صرف اپنے جان و مال کی حفاظت نہیں، اپنی شریعت کی حفاظت، اپنے شاعر کی حفاظت اور اپنے نسلوں کی حفاظت کے لیے لڑا ہے۔ اس کے لیے علماء نے وقتی طور پر تدریس کو چھوڑا، اس کے لیے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے وقتی طور پر اپنی خانقاہ کو چھوڑا، اس کے لیے علماء صادق پور نے نہ جانے اپنے تصنیف و تالیف کے کتنے کام کو روکا، اس کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے جو سید احمد سرہندی، شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کی محنتوں کے نتیجے میں پیدا ہوئے، انہوں نے اپنے نہ جانے کتنے علمی منصوبوں کو آگے پیچھے کیا، سیاسی محاذ کو اپنایا، انگریزوں کی سازشیں، دشمنوں کا تسلط اور سامراجی اور استعماری انداز کو بھانپنے والے پہلے مسلمان اور مذہبی مقدس فریضہ سمجھ کر میدان میں کودنے والے مسلمان، اور اس 26 جنوری کو ان ساری حقیقتوں سے چشم پوشی کر لی جائے۔ شکوہ تو اپنوں سے ہے، گلہ تو اپنوں کا ہے، وہ خود بھی اپنی تاریخ پڑھنا نہیں چاہتے ہیں۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ ایک منصف اور عادل، اپنے والد کو انہوں نے جو نظر بند کیا، اپنے والد کو انہوں نے کچھ وقت کے لیے محبوس کیا، والد اپنی ناپختہ رائے کی وجہ سے اور اپنے بچے سے محبت کی وجہ سے اجتماعی مفاد کا نقصان، پورے ملک کا نقصان اور مسلمان فوجوں کا نقصان حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے محسوس کیا۔ اپنے والد کو ہزار سمجھایا کہ وہ اپنے ان بچوں کی محبت میں نہ بہ جائیں کہ جو بچے اجتماعی مفاد کو نقصان پہنچانے والے ہیں، لیکن جب انہوں نے اپنے والد کی کم سمجھی اور سیاسی دور اندیشی نہ ہونے کی وجہ سے حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے پورے ادب کے ساتھ، پورے لحاظ کے ساتھ اپنے والد کو ساری سرگرمیوں سے روکا تاکہ سلطنت میں خلل واقع نہ ہو اور عوام اور رعایا کا نقصان نہ ہو اور بچی کچی مجتمع پونجی منتشر نہ ہو جائے۔ حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی معاشرتی زندگی بہت بیدار۔ حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا گزارا وہ جوتیوں پر خرچ کرنے والے اور اپنے کپڑوں پر خرچ کرنے والے، اپنے سیاسی دوروں پر خرچ کرنے والے نہیں تھے۔ وہ شخص تو اپنی روٹی بھی ٹوپی بن کر بیچتا اور اس سے اپنے گزارے کا نظام بناتا۔ وہ شخص تو قرآن اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کسی کے ذریعے سے بازار میں فروخت کرواتا اور وہ یہ کہتا کہ لوگوں سے نہ کہنا کہ اورنگزیب نے لکھا ہے، کہیں اس کی بازار کی قیمت سے زیادہ قیمت نہ لگ جائے۔ اس قدر منصفانہ، اس قدر امانتدار مزاج، یہ کوئی شاعرانہ تخیل نہیں ہے، یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، یہ اپنوں سے ہونے کی وجہ سے کوئی مدح سرائی بے بنیاد نہیں ہے۔ اس کو نہرو نے لکھا، اس کو انگریزوں نے لکھا۔ میرے عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس 26 جنوری کے موقع پر اور ان مواقع پر بالخصوص تاریخ کے حقائق کو پیش کیا جائے، محض اخباروں اور رواجی سرگرمیوں پر اکتفا نہ کیا جائے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، طویل المدت منصوبہ بندی کے اندر نصاب و نظام کی تطہیر ہے، سلیبس اور سسٹم کو حقائق سے قریب لانا اور اس کے اندر جو غلط فہمیاں اور اس میں جو کذب بیانی اور اس میں خلاف واقعہ جو بات لکھی گئی ہے اس کو واضح کرنا اپنے طلبہ کے سامنے اور مغربی اثرات سے محفوظ رکھنا،
نسل نو کو علماء سے مربوط کرنا درہم و دینار کی ریس سے زیادہ مسلمانوں نے فسادات کے معاملے پر خاموشی اپنائی، اور جب نوٹ بندی ہوئی خاموشی اپنائی، نوٹ نہیں مسلط کی گئی خاموشی اپنائی، ریزرویشن میں ان کے ساتھ حق تلفی کی گئی تو اس پر بھی کوئی زیادہ محاذ گرم نہیں کیا گیا۔ لیکن جب معاملہ شریعت کا ہو اور جب معاملہ حکم خداوندی کا ہو اور جب معاملہ اسلام پر حملے کا ہو تو ہرگز کسی باہمیت مسلمان کی طبیعت اس کو گوارا نہیں کر سکتی ہے۔ غیر مسلم بھائیوں تک اسلامی پرسنل لا، مسلمان آئلی قانون، مسلم آئلی قانون سے واقف کیا جائے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ ہم سے زیادہ اسلام میں دلچسپی اور ہم سے زیادہ اسلام کے اس نظام کے قدرداں بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تاریخ کے بیان کرنے میں امانت داری کا ثبوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری صلاحیتیں پروردگار عالم اپنی دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔